اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ مائی سٹی ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام مائی سٹی کے مہمان، اس میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، گوجرانوالہ کا ایک بہت بڑا نام ہے بزنس کے حوالے سے، سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اور بزنس کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے۔ گوجرانوالہ کی بڑی پراثر شخصیت ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ ایسا ہے کہ سب لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں آج کی شام میں ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، فیصل ستار مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب، ہمیں بڑا اچھا لگا کہ آج بڑی مشکل سے آپ سے ہماری ملاقات ہوئی، اور آپ آج ان دنوں میں بے حد مصروف ہیں۔ اپنے بزنس ایکٹیویٹی تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو چیمبر آف کامرس کے ہونے والے الیکشن ہیں اس میں بھی آپ انوالو ہیں، بڑی سرگرم ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ فیصل صاحب، آپ پہلے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے اور آپ کے بزنس کے حوالے سے، کہ آپ کی ایجوکیشن اور پھر اس کے بعد بزنس میں آنا یہ کس طرح ہوا؟ ہمارا ادارہ گولڈن گروپ آف کمپنیز سے جانا جاتا ہے، اور ہم 1950 سے کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی میرے دادا نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج ماشاءاللہ سے 73 سال ہو چکے ہیں ہم لوگ اس کام میں دو کر رہے ہیں، اس میں ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ آج ہماری یہ تیسری جنریشن ہے، میں تھرڈ جنریشن ہوں جو یہاں پہ بیٹھی کام کر رہی ہے۔ باقی ہماری اچیومنٹ اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کافی زیادہ پروگریس دکھائی ہے اپنے ملک کے لیے۔ بہت سارا انرجی سیکٹر میں اور اپنا پمپنگ اینڈ پائپنگ سیکٹر میں بہت سارا کام کیا ہے۔ میں ایز اے کام یہاں پہ پاکستان میں، ہم لوگ پاکستان کے فرسٹ لیڈنگ مینوفیکچرر تھے لوکل سیکٹر میں، کہ پاکستان میں جتنا بھی مٹیریل پمپس کی شکل میں امپورٹ ہو رہا تھا وہ ہم لوکل مینوفیکچر کر رہے تھے، اور ہم نے کافی حد تک پاکستان کی ضروریات کو پورا کیا۔ وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے یا انڈسٹریل سیکٹر ہے یا کمرشل سیکٹر ہے، ہم نے ہر جگہ پہ اپنا لوہا منوایا، اور جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز اس فیلڈ میں تھیں ہم نے ہر جگہ پہ ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے لوکلائزیشن پہ عمل کرتے ہوئے لوکل انڈسٹری کو امپروو کیا ہم نے۔ اس کے علاوہ ہم نے 2003 میں پی وی سی پائپ سیکٹر میں، پلاسٹک سیکٹر میں کام کیا، اور اس میں بھی اپنا لوہا منوایا، اور اس وقت ہم پاکستان کے چند لیڈنگ مینوفیکچر میں شمار ہوتے ہیں۔ اور 2012 میں میں فرسٹ ٹائم آل پاکستان پی وی سی پائپ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کا چیئرمین منتخب ہوا، اور اس دوران ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا کہ گورنمنٹ ٹریڈ پالیسی کیسے بناتی ہے اور اپنی اکنامک پالیسیز کیسے بناتی ہے۔ فیڈریشن کے ساتھ مل کر کام کیا۔ فیڈریشن کا میں 2012 میں ممبر رہا اور 2017 میں ممبر رہا۔ تو اس معاملے میں اکانومی کو اور ٹریڈ پالیسی بھی جو بھی بنتی ہے اس کے لیے میرے پاس کافی زیادہ علم بھی ہے، نالج بھی ہے، اور ہم نے اپنی انڈسٹری کے لیے، اسپیشل پی وی سی سیکٹر کے لیے ہم نے بہت زیادہ کام کیا۔ اور اسی معاملے میں ہم لوگ اپنی ایسوسی ایشن کے لیول پر اپنی انڈسٹری کو امپروو کرنے کے لیے انٹرنیشنل وزٹس بھی کیے۔ ہم ڈیلیگیشنز یو ایس سے، جرمنی اور یو کے اور ترکی میں لے کے جایا کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ آج کے موجودہ حالات میں ہم لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اکانومی کا جتنا برا حال ہو چکا ہے، بہت سارے نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہیں اور اکنامیکل ڈیزاسٹر بھی ہیں، اور ہم سب نے مل کر اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جو گورنمنٹ اس وقت پالیسیاں بنا رہی ہے امپورٹ کو اور ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کی شکل میں، بیلنس آف پیمنٹ ہے یا بیلنس آف ٹریڈ ہے، اس کی میں اکنامک پالیسیز کو تو ترجیح دیتا ہوں، مگر وہ اتنی سخت ہیں، وقتی طور پر لگ رہی ہیں کہ ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے۔ بیماری جب آتی ہے تو پھر اس کا سرجری کرنے کا جب وقت آتا ہے تو پھر درد بھی ہوتا ہے، اور یہ اس وقت جو وقت ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو برداشت کرنے کا ہے۔
इंशाल्लाह इस मुश्किल के बाद आसानी भी आने वाली है। अच्छा फैसल साहब, ये तो आपके बिज़नेस के हवाले से आपने गुफ्तगू की, जिस तरीके से आपने बिज़नेस, आपकी फैमिली का ये बिज़नेस है और जो इसमें आपकी अचीवमेंट है, आपकी अपने शहर में एक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल लाइफ भी है। तो आप बहुत सी जगहों पे जहाँ पे आप रहते हैं, शालीमार टाउन के सोसाइटी में भी आप प्रेसिडेंट रहे, उसमें भी आपने बहुत काम किया। इस तरह की और कौन कौन सी एसोसिएशन और कहाँ कहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट रही? हाँ जी, 2009 में मैं गवर्नमेंट का एक इदारा है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, मेरी अटैचमेंट उनके साथ हुई और उनके साथ मैंने अराउंड कोई 7 to 9 ईयर्स मैंने वर्क किया। मैं यहाँ पे उनकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का प्रेसिडेंट था। और पंजाब गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूँ तो उस वक़्त के सीएम शहबाज शरीफ साहब थे और बड़े वर्सटाइल किस्म के वो एक सीएम थे और उन्होंने लोगों की बहबूद के लिए स्पेशली वो फैमिलीज़ जिनके अंदर इस चीज़ का फुकदान था कि वो कमाने का, अर्निंग का कोई भी उनके पास नहीं था मामला, तो पंजाब गवर्नमेंट के उस वक्त सीएम ने ये काम किया कि हर घर के एक फ़र्द को ले लिया जाए और उसको टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कर दी जाए, वो लड़की है या लड़का है, ताकि ये जब तक ये टेक्निकल स्किल्स हासिल नहीं करेंगे तो मार्केट में पीछे रह जाएंगे। जब बच्ची या बच्चा जब टेक्निकल स्किल हासिल करता है तो उसके लिए एक वो दरिया, नहर से निकल के दरिया में आ जाता है। जब आता है तो उसके लिए राहें खुल जाती हैं और वो इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलती, तो हमारे उस इदारे के अंदर हमने जो कोर्सेज चलाए थे वो ब्यूटिशियन के थे, ड्रेस मेकिंग के थे, कुकिंग के थे, इंडस्ट्रियल गारमेंट्स के थे, इसी तरह बॉयज़ के लिए ऑटोकैड का था, बिज़नेस कम्युनिकेशन का था, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का था, ताकि यही बच्चे जो हम लोग ज़कात देते थी गवर्नमेंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, वो भी अच्छा है, मगर उसमें ये होता था कि एक ख़ास वैल्यू उस फैमिली को मिलती थी। तो वो सीएम पंजाब की उस वक्त कोशिश थी कि हम उनका हाथ नीचे वाला ना रखें, उनको ऊंचा हाथ इस तरह से कर दिया जाए जिसमें बरकत हो। तो जब वही बच्चे वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो मस्कत, यूएई या हमारे लोकल इंडस्ट्री में गए तो उनका हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पर आ गया और उन्होंने घर को चलाना शुरू कर दिया। तो यही उस प्रोग्राम की एक सक्सेसफुल स्टोरी है और वो कामयाब चला। और जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो कोई 250 के करीब स्टूडेंट्स थे और जब मैंने उसको छोड़ा है आफ्टर रिटायरमेंट, जब मैं उसको रिटायर हुआ हूँ, तो उस वक़्त तकरीबन 1500 से अबव बच्चे थे और मेरे पास वज़ीराबाद सेक्टर, गुजरांवाला और कामोकी सेक्टर ये था और हमने तकरीबन 7 VTI ओपन किए थे। और आई अप्रिशिएट दैट सीएम पंजाब जिसकी ये सारी वर्किंग थी और हमने उसके साथ मिलकर काम किया था। अच्छा, ये तो आपकी सारी अचीवमेंट्स हो गई जी, ऐसा अपने बिज़नेस के हवाले से। जो आपने काम किया गुजरांवाला के शालीमार टाउन के, आप प्रेसिडेंट रहे 3 साल के लिए, तो आपने कैसा पाया, कैसा महसूस किया और क्या कुछ कर सके आप? वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी और भले उसके फाउंडर हम लोग ही हैं, मगर उस वक़्त हमारे जो बड़ों की ख्वाहिश थी वो यही थी कि लोग मिलकर सारे काम करें, तो हमने कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधा जो लगा था एक तनावा दरख्त बन गया है, उस पर फल भी लग रहे हैं, फूल भी लग रहे हैं और हर तरह का तबका वहाँ पे मौजूद है और वो रहायशी सहूलतों से मुतमईन भी है। तो हर जगह पे बहुत सारे मसाइल भी आते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से हों या वहाँ के रहने वालों की वजह से हों, तो जो इंतज़ामिया वहाँ पर आती है वो उन्हीं के मसाइल को हल करने के लिए आती है। तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 3 साल की वो एक समझ लें ड्यूटी थी जो कि मैंने सर अंजाम दी और अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाब किया और मैं बड़े अच्छे तरीके से फारिग हुआ वहाँ पे, माशाल्लाह। अच्छा फैसल सतार, हम अब आएंगे
چیمبر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں کہ گوجرانوالا چیمبر آف کامرس بڑا متحرک ادارہ ہے، لیکن بعض اوقات یہاں پہ ایسے لوگ بھی آئے جو کہ اس کو مطلب اور طریقے سے استعمال کرتے رہے، اس ادارے کو استعمال کرتے رہے۔ ابھی آپ لوگ بہت دن ہیں، آپ نے چیمبر کے ایک گروپ لے کے آپ اس میں انٹر ہوئے اور پروگریسو گروپ کے آپ ہیڈ بھی ہیں، تو کیا آج کل چیمبر کی پالیٹکس کیا ہے؟ فاؤنڈر اتحاد گولڈن اور آپ کا پروگریسو گروپ اور یونٹی گروپ اور احساس گروپ، یہ سب اکٹھے ہیں اس وقت اور بڑی ایک ان کے پاس اسٹرینتھ ہے اس وقت، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بشارت صاحب، اس میں بڑی لمبی سٹوری ہے۔ ہم کچھ دوست جو کہ سمجھ لیں کہ ینگ جنریشن میں ہیں، اگر بڑوں چیمبر کے لوگوں کو دیکھیں تو ہم ان کے سامنے ینگ ہی ہیں، تو ہماری ہر چیز، ہم جس سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں یا ہم نے کام کیا ہے، جب ہم وہاں پہ فیڈریشن لیول پہ جب کام دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں جب اپنے چیمبر کو جب نظر پڑتی ہے تو ہمیں بہت ساری خرابی نظر آتی۔ ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ لو جی کسی طریقے سے چیمبر کو بہتر کیا جائے، اب اپرچونٹی کوئی نہیں تھی ملتی ہمیں کہ لو جی کس طرح سے چیمبر کو اکٹھا کیا جائے یا کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جائے۔ تو ان دنوں میں ہم نے 2-3 دفعہ میٹنگز کی ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے ہیڈ سے، تو ہم کچھ لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یار ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس باریاں لگی ہیں، تو اس سال اس کی باری ہے تو نیکسٹ سے نیکسٹ والی باری آپ کی آ جائے گی۔ آپ نے کہا یہ باریوں والی کیا چکر ہوا؟ پھر ہماری ملاقات رانا ناصر صاحب سے، عامر رحمان اور آصم انیس سے ہوئی۔ یہ بھی رانا ناصر صاحب بھی سن 2000 کے لگ بھگ کہیں پہ پریزیڈنٹ آف گوجرانوالا کے چیمبر کے صدر رہے ہیں، اور آصم انیس 2017 میں رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کے بھی دور کو ادوار کو جانچا تو پتہ لگا کہ اگر دیکھا جائے ان سب کا ٹائم پیریڈ کو دیکھا جائے تو یہ 2 ٹائم پیریڈ ہمارے گوجرانوالا کے سب سے زیادہ پروگریسو گزرے۔ تو جب ہم نے مینیفیسٹو اس گروپ کا بھی سنا، اس گروپ کا بھی سنا، تو ہمیں ان کا مینیفیسٹو اچھا لگا اور یہ زیادہ بہتر لگا۔ تو ہمارے دوستوں نے پھر ایک گروپ بنایا پروگریسو گروپ کے نام سے، ہم لوگوں نے تشکیل دیا اسے گروپ، اور ہم نے اپنے مکتبہ فکر کے اندر اپنی ایج کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا اور ان کی رائے لی پہلے کہ یار یہ ہمارا موٹیو ہے اور آپ کی اس پہ کیا رائے ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ قدم بہ قدم، شولڈر بہ شولڈر انہوں نے ہمارے ساتھ دینے کا کہا۔ تو اس طریقے سے ہم نے اپنے پروگریسو گروپ کی بنیاد رکھی تھی، اور 2 سال پہلے پھر ہم نے فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کے ساتھ الحاق کیا، یہ سوچ کے کہ یہاں پہ سلیکشن نہیں ہوگی، الیکشن ہوگا۔ اور ان کے مینیفیسٹو میں ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ کسی فیملی کی پولیٹکس کو ہم نے آگے نہیں لے کے آنا، ہم نے انڈسٹری کی امپرومنٹ کے لیے اپنے انڈسٹریل سیکٹرز کو آگے لے کے آنا ہے، تاکہ جب یہ سیکٹرز آگے آئیں گے، سیکٹرز سے متعلقہ لوگ آگے آئیں گے تو وہ اپنے درد کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے چیمبر کے اندر۔ اگر وہ ایڈریس ہی نہ کر پائے تو وہ ٹریڈ پالیسی پہ کیا عمل کرے گا، کیا تبدیلی لے کے آئے گا، یا وہ اکانومی کے اوپر جب ایف بی آر کے معاملات کو بھی دیکھے گا، انکم ٹیکسز یا سیل ٹیکس کے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائے گا، تو اس کی سیکٹر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ کامیابی نہیں اسے ملے گی، بلکہ وہ گراوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جب ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، ہمیں بہت زیادہ ایسا نظر آیا کہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی پوچھا جی اب کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی آج اس دفعہ تو فلانے بٹ صاحب کی باری ہے، تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں جی کوئی معلوم نہیں، تو وہ کس سیکٹر سے ہیں جی کوئی معلوم نہیں، ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، باقی انڈسٹری ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے اتنا زیادہ۔ اور وہی ہوا، ہمارے گوجرانوالا دن بہ دن گراوٹ کا شکار، ہماری گوجرانوالا کے جو رہائشی ہیں یا انڈسٹری ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ نہ دینے کی وجہ یہ ہے، اب موجودہ آپ کو صورتحال سے بھی آگاہ کر دیں، جیسے بجلی کے بل آئے ہیں، ان بلوں کے اوپر اتنی اوور چارجنگ کی گئی ہے کہ وہ تو ایک مزدور انڈسٹریل پرسن بھی پریشان ہے کہ اس بل کو کیسے دیا جائے۔ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا، یہ تمام میٹرز کیے ہوتے، تو یہ ان کو مشکلات پیش نہ آتی، اور یہ اپنی جو گوجرانوالا کی انڈسٹریل لوگ تھے ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر کے مطمئن کرتے کہ یار ہم نے دیکھے جیسے گوجرانوالا میں آج تک اتنی پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں، اتنے ایم این اے بھی رہے ہیں، وزیر مواصلات، وزیر خزانہ، وزیر کامرس رہے ہیں،
آج تک ہمارے گجرانوالہ کے ساتھ موٹر وے لنک نہیں ہے. اگر سیالکوٹ موٹر وے بنا ہے تو اس کے ساتھ بھی لنک نہیں. ہم تو آئسولیٹ سے ہو گئے, ہم تو ایک ایسے شیل میں بند ہو گئے ہیں, ہر چیز ہمارے قریب سے گزرتی جا رہی ہے اور ہم ہی اسے نہیں لے پا رہے. تو اس کے پیچھے جو لاجک نظر آئی وہ ہمارے نااہل لوگ اہل سیٹوں پہ تعینات ہو گئے. اور یہ ایک میجر فیکٹر ہے کہ جب آپ اہل جگہوں پہ نااہل لوگ لگا دیں گے تو وہ آپ کو کارکردگی نہیں, وہ آپ کو گراوٹ کا شکار کر دیں گے آپ کی انڈسٹری کو, اور وہ ہو گئی. آج ہم سب لوگ پریشان ہیں کہ یار ہمارے گجرانوالہ کی انڈسٹری کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور اس کا کوئی پسانے حال نہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. تو ہم اس وجہ سے پروگریسو گروپ کو لے کر ایف آئی جی گروپ کے ساتھ ہم لوگوں نے الحاق کیا. آج ہمارا تیسرا الیکشن ہے اور الحمدللہ لوگوں نے ہماری اس مینیفیسٹو کو بڑا پسند کیا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ جب بات چیت کی, ہمارے بھی ویوز کو سنا, تو انہوں نے ہمیں بڑا ہی پسند کیا. آج الحمدللہ ہمارا گروپ جو ہے اس وقت, بے شک 2 سالوں سے وہ ہار رہا تھا گروپ, اس میں کوئی شک نہیں, مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کہ ہارے ہوئے گروپ کے لوگ بڑھ رہے ہیں اور جیتے ہوئے گروپ کے لوگ کم ہو رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں ملا. اچھا فیصل صاحب, جہاں ایک میں کویشچن ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گولڈن اتحاد فولڈن ایک سلوگن لے کے چلا تھا کہ سلیکشن نہیں الیکشن, اس کو کہاں تک کتنی پذیرائی ملی؟ اس کی تو پذیرائی کا عالم یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, اس وقت اگر آپ ہمارا پینل دیکھیں نا تو ہمارے کوئی 15 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. 7 A کلاس سے ہیں اور 8 C کلاس سے ہیں, اور ہر کینڈیڈیٹ اپنے انڈسٹری سیکٹر سے آیا. لیٹ سے کہ میں ہوں, اگر میری ایگزامپل لیں تو میں پمپس اینڈ پائپس مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کی طرف سے آیا ہوں. انہوں نے بھی مجھے اس وجہ سے چوز کیا ہے کہ میرا ایکسپیرینس ہے فیڈریشن کے ساتھ کام کرنے کا, اور میں اس معاملے میں ڈفرینٹ ایسوسیشنس کا چیئرمین بھی رہا ہوں. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے اسد اقبال صاحب ہیں, وہ فین انڈسٹری سے تعلق ہے ان کا, وہ فین سیکٹر فین ایسوسیشن کی طرف سے وہ آئے ہیں. اسی طرح سے اگر بشیر بھٹ صاحب کی بات کی جائے تو وہ اس وقت اسٹیل میلٹرز کی طرف سے آئے ہیں, اور اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ آئے ہیں. تو ہمارے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. اب جیسے دیکھیں نا, رائس سیکٹر سے نعیم گل صاحب آئے ہیں, اور یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے, میں حیران ہوں. میں لوگوں سے جا کے ملا ہوں, اور میں جلال پور بھٹیاں تک گیا ہوں. مجھے معلوم پڑا کہ یہ تو اتنا بڑا سیکٹر ہے اور ایکسپورٹنگ سیکٹر ہے. آج تک ان کی گجرانوالہ چیمبر میں سنیا بھی نہیں ہے, کبھی سنا ہی نہیں گیا ان لوگوں کو کہ بھئی آپ کے مسائل کیا ہیں, کہاں تک آپ کے. دیکھیں جلال پور جٹا کا آج بھی انفراسٹرکچر جا کے دیکھ لیں, اتنا گندا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کا جانے کو دل نہیں کرے گا. انفراسٹرکچر کا یہ عالم ہے, اور وہاں پہ پاکستان کے سب سے بڑے رائس ایکسپورٹر بیٹھے ہیں. سب سے بڑے رائس ایکسپورٹر اس وقت پاکستان کے جلال پور بھٹیاں میں بیٹھے ہیں, اور وہاں کے انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. اور آج تک گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ یار وہ بھی سیکٹر موجود ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر کے متعلق کسی گورنمنٹ سے بات کی جائے, ان کو وہاں تک وہ دیکھیں نا, ٹرانسپورٹیشن نہیں پہنچے گی تو ڈفرینٹ منڈیوں میں ایکسیس کیسے ہوگی؟ تو جب نہیں ہوگی تو پھر معاملات تو خراب ہوں گے, ہر انڈسٹری ڈسکریج ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ادھر سے ایکسپورٹ سیکٹر ہے جی ہمارا نان فیرو الائے کا, وہ ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ اس وقت تقریباً اراؤنڈ مور دین 800 ملین کی وہ کر چکے ہیں, ایکسپورٹ کر چکے ہیں. ایسا گجرانوالہ کے سب سے بڑے میلٹنگ کے اندر ایکسپورٹ کے اندر جا رہے ہیں. اور یہ وہ نام ہے جب کبھی کسی نے لوگوں نے سنا ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے جی, لوگوں نے کبھی سنے ہی نہیں تھے, اور آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور لوگوں کو پہچان ہوتی ہے کہ یار یہ تو اس سیکٹر سے ہے, یہ تو کبھی سنا بھی نہیں تھا. کوئی کہتا جی یہ بندہ اس سیکٹر سے ہے. اگر آپ دوسرے گروپ کی بات کرتے ہیں تو آپ اندر سے دیکھیں گے وہ کون ہے جی, وہ فلانے صاحب کا پوتا ہے. تو وہ کون ہے جی, وہ نواسا ہے. وہ کون ہے جی, وہ دماد ہے.
وہ اس طریقے سے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. فیصل صاحب ایسے بھی میں نے ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ایسے صدر بھی دیکھے ہیں جو صدر بن کے بیٹھتا تھا تو ساتھ ایک بزرگ بیٹھتا تھا اس کو چلانے کے لیے، تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے. بہرحال آپ کی کیونکہ جب فاؤنڈر اتحاد گولڈن نے پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے سلیکشن پہ نہیں جانا ہے، الیکشن پہ جانا ہے، تو اس وقت یہی آوازیں نکلتے یار یہ بچے ہیں، یہ مطلب یہ میچیور ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ایسی بات اب ان کو جا کے پتہ چلا ہے کہ وہ اب میچیورٹی کہاں تک پہنچ گئی ہے. جی دیکھیں ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ہر بندہ اپنے اوپوننٹ کو جب کمزور سمجھتا نا تو کمزور اپنی فل انرجی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. جب اس کا موٹو اچھا ہونا تو پھر وہ ہر چیز جو اس کے آگے حائل ہو رہی ہوتی ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی دلیل حقیقی دلیل ہوتی. جو پرانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ انہیں دقیانوسی خیالات کی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو اچھا یار دیکھ لیں گے، اچھا یار وہ کہتے ہیں ابھی لشکر بہت دور ہے، اب لشکر بہت قریب آ گیا ہے، اب وہ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ لو جی اب کیا ہونے والا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے بھی وہ بھائی ہیں، سارا کچھ ہے، مگر اب ظاہر اتنے پرانے گروپ کو ظاہر ضرب تو لگنی ہے، وہ اس میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر کے الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی اور میں اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ دھاندلی ہوئی. کیونکہ سمپل سا ایک دیکھیں 4 پولنگ باکس تھے، ایک پولنگ باکس پہ ان کا گروپ جیتا 7 ووٹوں سے، سیکنڈ کھلا تو 2 ووٹوں سے ایف آئی جی جیت گیا، تیسرا کھلا تو 5 ووٹوں سے پھر ایف آئی جی جیت گیا. وہ جو کمپیریزن تھا ووٹنگ کا وہ تو ایون ہو گیا. اب جب چوتھا کھلا تو پتہ لگا 69 ووٹ سے وہ ون کر گئے. اب وہ کیسے ون کر گئے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، مگر کچھ ایسی ضرور چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اتنی اسٹرینتھ ان کو مل گئی. ہم نے قبول کر لی، کوئی بات نہیں، بھائی ہمارے، چلو اس سال دیکھتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. اس سال تو دیکھیں ہمارے جو موجودہ چیمبر کے صدر ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا بھائی میں کسی بندے سے وعدہ کر کے چیمبر کا صدر نہیں بنا، میرا کام انڈسٹری کے مسائل حل کرنے کا نہیں ہے، میرا کام تو بس روزمرہ کے جو مسائل ہیں میں نے وہ حل کرنے ہیں، اس کے علاوہ میں نے کوئی نہیں کرنا. اب بھائی جب آپ نے انڈسٹری کے مسئلے حل نہیں کرنے تو پر آپ بیٹھے کیوں ہیں یہاں پہ؟ بھائی کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کو تو گھر چلے جانا چاہیے. جب آپ نے انڈسٹری کے کام نہیں کرنے، آپ نے فیڈریشن کے آگے ہمارے معاملات کو لے کے نہیں جانا، آپ نے کامرس، منسٹری آف کامرس، منسٹری آف انڈسٹری ہے، منسٹری آف ٹریڈ ہے، آپ کی منسٹری آف فائنانس ہے، اگر آپ نے ان کے پاس یا ایف بی آر کا ادارہ ہے آپ نے ہمارے معاملات کو لے کے ان سے ڈسکس نہیں کرنا تو پھر آپ کے یہاں پہ بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں. آپ تو بیسیکلی ایسے چوچو کا مربع اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا انڈسٹری کا. اور اس وقت حالت اتنی بری ہے کہ یہ کسی کو نظریں بھی نہیں ملا سکتے. یہ لوگ کیا کہہ کے آگے والے اب دیکھنا اس سال جو انہوں نے کہا جی اس دفعہ رانا شہزاد صاحب کی طرف سے باری ہے، ان کے ممبر آئیں گے. جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لو جی اس دفعہ ہم فلانی ٹریڈ سے کوئی بندہ سیکٹر سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ خاص انہوں نے یہ کہا کہ کس گھر سے لے. ہاں ایگزیکٹلی، وہ گھروں کی سیاست چلتی ہے نا جی. اب ہم لوگ یہی موٹیو لے کے نکلے. ہمارا جو سلوگن ہے الیکشن ہوگا سلیکشن نہیں ہوگی، ہم تو اسی چیز پہ آئے ہیں. اچھا جی، اس دفعہ فیصل صاحب بات یہ ہے کہ اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جتنے بھی آپ نے لوگ آگے لے کے آئے ہیں سب ینگسٹر ہیں جی اور ڈفرینٹ فیلڈ سے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ایک آپ کی اچیومنٹ ہے. یہ تو اپنے گروپ کے حوالے سے اور اس جو الیکشن بس اب چند دن کی دوری پہ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی، توقعات تو ہر کوئی جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہے اور الحمدللہ ہماری 3 سال کی ایفرٹ ہے اور لوگوں نے، ہم لوگ بھلے چیمبر سے باہر رہے ہیں مگر ہم نے لوگوں کے لیے پھر بھی چیمبر سے باہر رہ کے تو ہم لوگوں نے چیمبر کے حوالے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا ان کے جو بھی میٹرز ہیں انڈسٹری کے، ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں نے یہ دیکھا کہ لو جی یہ چیمبر سے باہر رہ کے بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو اگر یہ چیمبر میں آ جائیں گے تو پھر تو ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت رائٹ سیکٹر
پمپ پائپ سیکٹر یہ سارا، اور آپ کا ڈفرینٹ سیکٹرز جو ہیں رائس کے ساتھ پمپ اینڈ پائپ سیکٹر ہے، آپ کا فین سیکٹر ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو سیکٹر ہیں وہ سب نے ہمیں اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یقین دلایا تھا اور ہمیں بہت اچھا سپورٹ کیا تھا. اور اس دفعہ تو لاسٹ ٹائم تو ہم 69 ووٹ کے لگ بھگ جو تھے وہ ہم اتنے نمبر سے ہم نے لوز کیا تھا، اور انشاءاللہ اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا چل پڑی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے انشاءاللہ جی. اچھا فیصل صاحب، آخر میں آپ اپنے چیمبر آف کامرس کے ممبرس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے الیکشن کے حوالے سے؟ میں الیکشن کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمبل رہیے گا، پیشنس کے ساتھ رہیے، ٹالریٹ کیجیے ایک دوسرے کو. ہم سب بھائی ہیں اور بھائیوں کی طرح الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، اور اس میں ہارش نہیں ہونا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیے گا. بہت ساری ایسی قوتیں موجود ہوتی ہیں کہ جو کہ چاہتی ہیں کہ جھگڑے ہوں، اور میں دونوں اپنے گروپ کو بھی اور ان اوپوننٹ کو بھی یہی کہوں گا کہ لڑنے مرنے کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا چیمبر بہت بدنام ہے. خدا را کوئی اچھی روایت ڈالیں. لاسٹ ایئر بھی یہی معاملہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا، میں نام نہیں لینا چاہتا، باعزت شخصیات ہیں اور ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، نہ مجھے زیب دیتی ہیں کہ میں کسی کی عزت کو اس طرح سے اچھالوں. اور اس دفعہ دونوں ہی اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہوئے ہمبل طریقے کے ساتھ کنٹیسٹ کریں. ہار جیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم جیتے تو وہ اگر ہار گئے یا ہم ہار گئے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں. بھائی ہماری خواہش ہے انڈسٹری کے مسائل کا حل ہونا، اور ہم نے وہ حل کرنے، وہ بائی ہک ہوں یا بائی کروک ہوں. یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ اداروں کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ کیونکہ ہم نے تو اپنی انڈسٹری کے لیے کام لینا ان سے، وہ ادارے ہمیں دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں، مگر ایک بندہ الیکٹ غلط ہونے کی وجہ سے وہ کام نہ لے سکے ان سے، تو ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ہم نے غلط بندے کو آگے چوائس کر لیا، جس کی وجہ سے انڈسٹری کو بینیفٹ نہیں ہو رہا. اور ہمیں اچھے اور قابل لوگ آگے لے کے آنے چاہیے، اور ینگسٹرز کو ہم اس لیے زیادہ پروموٹ کریں. سر وہ سیانے کہتے ہیں کہ گروپ کے اندر ایک ہی بزرگ کا ہونا کافی ہوتا ہے. نوجوان تو جذبے کے ساتھ جنگیں لڑا کرتے ہیں، وہ بابا ایک ہی ہونا تو وہ ہوش کے ساتھ ان کو وہ جنگ جتوا جاتا ہے. اگر بزرگ زیادہ ہو جائے نا تو پھر ہوش سے کام لینا شروع کر دیں تو جذبات پھر مدم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کامیابی نہیں ملتی. بس فیصل صاحب بڑا اچھا لگا آپ کے اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اشتعال کی سیاست سے دور رہیں، یقیناً کیونکہ وہی لوگ ہیں، وہی شہر ہے، ہم نے ایک دوسرے سے ملنا ہے سب سے پیار محبت کے ساتھ، اور ہمیں ایسا رویے رکھنے ہیں کہ جس میں اشتعال نہ ہو، صرف پیار ہو، اور پیار بانٹیں بھی، پیار سمیٹیں بھی، سب مل کے آگے بڑھیں. آج فیصل صاحب ہمیں بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. وقت کی کمی تھی، ورنہ ابھی اور بہت سے پوائنٹس ہیں جن پہ ہم گفتگو کر سکتے تھے. بہرحال آئندہ پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ سے بہت سی ایسی خوبصورت سی باتیں سنیں گے. چند دن کے بعد جو الیکشن ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا، اس میں یہ سی کلاس کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور ان کی بڑی ایفرٹس ہیں شہر کے لیے. ہم فیصل صاحب آپ کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. ناظرین، اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.